وہ ایک مکان، سفید و سبز سنگ مرمر کا بنا وہ خوبصورت مکان ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی کی توجہ کا مرکز تھا۔ 12 سال کا نصیر اسے بڑے اور اونچے مکان کو دیکھنے میں مشغول تھا۔ مکان کی پیشانی پر واضح الفاظ میں فسود بر زمین یعنی زمینی جنت گدا تھا۔ خطاطی کے انداز میں لکھا ہوا یہ الفاظ جب اس نے پہلی بار پڑھا تو امی سے ان کے معنی پوچھے۔ اچانک اس مکان کا بڑا دروازہ کھلا، ایک گاڑی نکلی تو پیچھے سبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا لون کے منظر کو اس نے مزید دلچسپی اور خوشی سے دیکھا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ یہ مکان واقعی ہی جنت کا ٹکڑا تھا۔ اس کے اندر جانا اور رہنے کی شوق نصیر کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ سوچوں میں مگن اسے اپنے ہاتھ میں کھنچاؤ کا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھیلا خاصا وزنی تھا جسے مین بازار تک اٹھا کر لے جانا تھا۔ وہ مکان پر حسرت سے نظر ڈال کر اپنے راستے پر چل دیا۔ نصیر 9 سال کا تھا جب اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس کی امی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ نصیر کی تعلیم کے اخراجات اس محدود آمدنی سے پورے کرنا ممکن نہیں ہوا تو انہوں نے بچوں کے کپڑے سلائی کر کے دکانوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ نصیر بھی اسکول سے آ کر امی کی مدد کرتا۔ اب تو وہ اچھی خاصی سلائی کرنا سیکھ لیا تھا۔ پھر امی کے ساتھ بازار جانا یا دکاندار سے آرڈر لینے جانا بھی اسی کا کام تھا۔ امی نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ مانگنے کے سوا کسی کام میں آڑ نہیں، ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کی کوشش کرنے والا اللہ پاک کی رحمت پاتا ہے۔ بازار آتے جاتے جب بھی نصیر کو وہ مکان نظر آتا وہ وہیں ٹھہر جاتا۔ ایک دن میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گا، وہ خود سے عہد کرتا۔ دن گزرتے رہے، نصیر اب کالج جانے لگا، ساتھ ہی اپنے کارخانے کے انتظامات امور بھی سنبھال لیتا۔ ان کا سلائی کا کام اب کافی پھیل گیا تھا۔ امی نے سلائی میں مدد کے لیے کارگینیاں رکھ لی تھیں۔ وہ خود سارا کام جانتی تھیں۔ گھر میں ہی قائد چنگ مشینوں والے یہ چھوٹا سا کارخانہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اب بھی وہ آتے جاتے اس خوبصورت مکان کو ضرور دیکھتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مکینوں کی لاپرواہی سے مکان کا بیرونی سفید پتھر اب گندا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود مکان اپنی منفرد تعمیر کی وجہ سے خوبصورت لگتا تھا۔ اس مکان سے نصیر کی محبت آج بھی برقرار تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نصیر بچوں کے کپڑے بنانے والا ایک بڑی فیکٹری کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس برسوں کی محنت و تجربے کے ساتھ تعلیم کا زور بھی تھا۔ اب اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ ایک اچھا گھر خرید سکے، ویسے ہی سفید رنگ کا پرسکون مکان یا شاید وہی گھر جو اس کی محبت تھا۔ مگر کیا گھر والے بھی اپنا گھر بیچنا چاہیں گے؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک دن وہ اپنے بچپن کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ دروازہ گھنٹی بجائی تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ اشرف صاحب کا گھر ہے؟ نصیر نے دروازے پر لکھی تختی پر لکھا نام دہرایا۔ جی، آپ برے صاحب سے ملنے آئے ہیں؟ ملازم چونک گیا۔ اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ جی، نصیر نے مختصر جواب دیا۔ اب وہ دروازے پر کھڑا ہو کر کیا تفصیل بتاتا؟ ملازم اسے اندر لے آیا۔ نصیر نے اطراف پر نگاہ ڈالی تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ برسوں پہلے کا تر و تازہ لون غائب تھا، پیلی پڑی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اوڑھے گھاس، سوگی پودے اور خشک تالاب ایک ویرانی منظر پیش کر رہا تھا۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ چلتا ہوا اندرونی مکان کی طرف بڑھ گیا۔ مکان کی حالت اس کے مالکوں کی عدم توجہ ظاہر کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ملازم ایک اجنبی کو کیوں اس کے اندر لے جا رہا تھا؟ کچھ بات تو ضرور تھی۔ یہ بڑے صاحب کا کمرہ ہے۔ ایک دروازے پر رک کر اس نے دروازہ بجا کر جواب کا انتظار کیے بغیر کھول دیا۔ اندر موجود بیڈ پر ایک کمزور سے بزرگ نیم دراز تھے۔ نصیر انہیں سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ نصیر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی پرشفقت مسکراہٹ نے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے بارے میں سب تفصیل بتا چکا تھا۔ وہ اس کی محبت و لگن سے حاصل کامیابی کی داستان سن کر بہت خوش ہوئے۔ واہ نوجوان، خوب ترقی کرو گے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ مسلسل اسے سراہ رہے تھے۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ ان کی گفتگو سے ہمت پا کر اس نے سوال کیا۔ میرا بیٹا لندن میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے پاس آ جاؤں، مگر میں ملک چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب ٹانگوں میں تکلیف کے باعث خود ادھر ادھر حرکت کرنا مشکل ہے، سو ملازموں کے رحم و کرم پر ہوں۔
عرصے سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا، اسی لیے ملازم اتنے آرام سے تمہیں اندر لے آیا۔ انہوں نے بتایا تو نصیر نے جڑی سی لی۔ قدرت نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ پیسے جمع کرنا، اس مکان میں رہنا اس کا خواب تھا۔ وہ پیسے کے ڈھیر کے ساتھ بھی اس گھر میں کتنے تنہا تھے۔ مجھے بچپن سے آپ کا گھر بہت پسند تھا۔ اکثر میں گھر کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا۔ اسے خریدنا، اس میں رہنا میرا خواب تھا۔ اب بھی یہ ویسا خوبصورت نہیں رہا۔ میں تو اندر آتے ہوئے اجڑے ہوئے لون کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ان سے یہ بات کہہ دی۔ میرا یہ ملازم اشرف بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، شاید اسی لیے خیال کر لیتا ہے، ورنہ باقی سارے ملازم تو توجہ نہیں دیتے۔ میرے لیے اب ان کی نگرانی ممکن نہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی مسکرا کر ہی کہی تھی۔ تم یہ گھر خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو نصیر نے جلدی سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائے۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں ایک شرط پر دے سکتا ہوں۔ آپ گھر نہیں بیچنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اسے شرطوں یا مفت نہیں لینا چاہتا۔ اس نے بات ختم کرنی چاہی، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ شرط تو سن لو پہلے۔ نصیر سر ہلا کر ان سے بات سننے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں مشورہ کر کے تفصیل سے کاغذ پر کچھ نکات درج کرنے لگے۔ کچھ عرصے میں ہی نصیر نے گھر کی شکل بدل دی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر چمکتا دمکتا گھر تھا۔ اشرف صاحب، جنہیں وہ انکل کہتا تھا، اس کے کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ اپنی فیکٹری کے ساتھ وہ ان کی مصنوعی کو بھی پورا وقت بھی دیتا تھا۔ گھر میں ایک حصہ رہنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جہاں انکل نے کے اسرار پر کام کی نگرانی کے لیے نصیر اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کی پچھلی جانب ایک حصے میں بے سہارا خواتین کے لیے مفت سلائی سکھانے کا مرکز اور بزرگوں کے لیے مفت رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ انکل کے چہرے پر زندگی کی بہار آ گئی تھی۔ وہ باہر نکلتے، سب سے باتیں کرتے اور ان سے مثال سنتے۔ ایک چھوٹے سے حصے میں بیماروں کے علاج کے لیے بھی ایک ڈاکٹر اور کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب یہ گھر بے سہارا لوگوں کے لیے جنت بن گیا تھا۔ اجڑے ہوئے گھر میں ایک بار پھر بہار آ گئی تھی۔